پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ایکچولی یہ شو سید مزمل کا شو ہے. کسی وجہ سے ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے تو مجھے آنا پڑ گیا. ویسے میں کیپٹل ڈیجیٹل میں شو کرتا ہوں. حالات حاضرہ کے اوپر شو ہوتے ہیں جس میں مجھے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ ایک بہت وسیع قسم کا سبجیکٹ ہوتا ہے, بہت ہی وسیع قسم کا. شاید ہمیں خود بھی سمجھ نہ آئے کہ حالات حاضرہ کہتے کس کو ہیں, کرنٹ افیئر کہتے کس کو ہیں. بہرحال آج کل کے جو معاملات ہیں, آج کل کیا پاکستان میں تو ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آیا کہ سیاست میں جو گہما گہمی ہے وہ رہتی ہے. شاید سیاستدان ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں, اگر سیاست میں گہما گہمی نہ ہو تو شاید سیاستدان بھی مایوس ہونا شروع ہو جائیں اور سیاسی جماعتیں بھی مایوس ہونا شروع ہو جائیں, اور جو سپورٹر ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ بھی غالباً مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے کہ سیاست کی گہما گہمی ہماری زندگی میں رچ بس سی گئی ہیں. ہماری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ سیاست بہتی ہے. یہ بہرحال ایک بات ہے کہ ہر ایک کو سیاست کا ایک اس طرح کا انتظار رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی گہما گہمی رہے. تو اسی طرح کی گہما گہمی گرما گرمی رہتی ہے. اور آج کل بھی وہی سیزن ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون اور اس کی ساتھی اتحادی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. اکلوتی پی ٹی آئی ہے, اکلوتی پی ٹی آئی کا اکلوتا عمران خان ہے. تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے, اس حوالے سے بات چلتی ہے. تو میں نصرت واحد صاحبہ ہیں, پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں, تو میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہوں گا کہ نصرت واحد صاحبہ یہ بتائیے, سیاست میں جو گرما گرمی رہتی ہے, جو گہما گہمی رہتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پروان چڑھتی ہیں اس گہما گہمی کی وجہ سے؟ بہت شکریہ ستار صاحب اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ گہما گہمی کی وجہ سے یہ تو ہے کہ مارکیٹ میں بہت ان رہتے ہیں سارے, ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے ہوتے ہیں, ادروائز کہیں نہ کہیں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ان ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر کوئی بندہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ امن ہو, سکون ہو, لوگ آرام سے چل رہے ہوں. کیونکہ جب امن سکون ہوگا, جب چیزیں اسموتھ چل رہی ہوں گی, تو کیسے کوئی ٹی وی پہ آ کے زور سے چیخے گا, دوسرے کو برا بھلا کہے گا, یا اسمبلی میں اس قسم کے حالات ہوں گے. تو یہ میرا خیال میں جان بوجھ کے یہ والی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گی کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں تو اس وقت ایک لمحے کو اپنے ملک کے بارے میں ضرور سوچ لیں کہ وہاں اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیا اس سے لوگوں میں خوشحالی آ رہی ہے یا بے چینی پھیل رہی ہے. اگر لوگ بے چین ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بھی سکون سے نہیں رہیں گے, کیونکہ ان کو تو بیسک چیزیں چاہیے. ان کو تو ہم نے صرف اس بات پہ لگا دیا کہ اگلے وقت کی روٹی, بس. اس کے علاوہ اس بیچاری عوام کا کوئی اور کام رہ نہیں گیا کہ اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں, اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں. یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے. اور باقی رہی سہی کسر جو ہے وہ سیلاب نے پوری کر دی کہ پورا پاکستان آلموسٹ ڈوب گیا. اس میں آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا, لوگوں کے اتنے بڑے بڑے اچھا نصرت پکے گھر, واحد پکے صاحبہ, مکان سب کچھ ڈوب گئے. ایک بات بتائیے گا کہ عمران خان کی وجہ سے ایک وہ تازگی ملتی ہے, یا عمران خان کو عمران خان کے سپورٹر کی وجہ سے ملتی ہے, یا عمران خان کو ڈیوائن فورسز کی وجہ سے تقویت ملتی ہے؟ آپ کیونکہ پارٹی میں ہیں, آپ کے وہ لیڈر ہیں, آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کون سی ایسی فورس ہے جس نے اس کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر کسی کا ایکٹیو ہونا وہ بہرحال اس کے حصے کی سیاست میں ایک مثبت پہلو ہو جاتا ہے کہ اسے سپورٹ ملتی رہتی ہے. تو کس ایک چیز کو آپ کہیں گے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر یہ مہربانی ہوئی ہے؟ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیے, یہ میں سمجھتی ہوں عمران خان کا عمران خان ہونا ہی بے انتہا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس قسم کے حالات میں کوئی بھی اور ہوتا تو وہ وڈرا کر کے گھر بیٹھ جاتا, ڈپریس ہو جاتا, کچھ اور ہو جاتا. لیکن عمران خان کے اندر وہ فائٹنگ اسپرٹ پائی جاتی ہے جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتی. جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, جب وہ بیل آتا ہے تو دین دے پرفارم ویری گڈ. تو ان کا یہ ہے. اور پھر ظاہر ہے جس طرح لوگ ان کے شیدائی ہیں, آپ دیکھ لیں ان کے جلسے, ہر جلسہ پچھلے دوسرے جلسے سے ریکارڈ توڑ ہے اس شہر کا یا اس جگہ کا. تو یہ ساری چیزیں میں کئی دفعہ جلسہ میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ ان کے اس میں آئے ہوئے ہیں کہ ایک خان نے پکارا اور وہ پہنچ گئے.
اور یہاں پہ تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ لوگ ان کو گاڑیوں میں لے کے آئیں یا انہیں بریانی دیں یا انہیں 5,000 روپے پر ڈے. وہ تو خود آ رہے ہوتے ہیں, کوئی چاروں ہاتھ پاؤں پہ چل کے, کوئی بیساکھی پہ, کوئی ویل چیئر پہ. پوچھو آپ کیوں آئے ہیں؟ خان نے بلایا, ہمارے خان نے بلایا. تو وہ جو جذبہ لوگوں کا ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ الائیو رکھتا ہے انسان کو. اچھا کیونکہ نصرت واحد صاحبہ, ایک بات ہے کہ عمران خان سیاست میں ایک حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا جو ایک بنا ہوا ہے, کافی عرصے سے بھرا ہوا ہے, خاص طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے ملک بچ سکتا ہے, میں ہی ہوں جس کی وجہ سے عدلیہ بچ سکتی ہے, میں ہی ہوں جس کی وجہ سے فوج بچ سکتی ہے, میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والے لوگ بچ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو سیاسی سٹینس ہے وہ کافی حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں ان حالات میں تو ہو گیا ہے, کیونکہ یہ تو ہمارا شروع سے نعرہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان عمران خان. لیکن جب ان کو ادھر سے نکالا گیا ہے, کس طریقے سے کون سی قوتیں کار فرما ہوئی اور ان کو اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو نکال دیا, جس میں معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے, جس میں بہت ساری چیزیں اور بہتر ہو رہی تھی, لیکن بہرحال بڑوں کو سمجھ آئی یہی کہ ان کو اس کو نکال دینا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح لے کے چل رہے تھے, کرونا ڈیز سے میں بات کروں گی, کرونا بعد ٹڈی دل, اس کے بعد پھر اور پتہ نہیں کیا ہوا, اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ والی چیز. تو اس تمام سچویشن میں وہ جس طرح لے کے چلے, پوری دنیا نے ایکنالج کیا. آپ کو پتا ہے کہ 6% پہ اکانومی چلی گئی, باقی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی, سبسڈی دے رہے تھے وہ پیٹرول پہ اور دوسری چیزوں پہ, اور چیزیں اتنی مہنگی نہیں تھیں. لیکن دوسری حکومت آتی ہے جی, بڑی شان و شوکت سے 13 جماعتیں ایک ساتھ انٹر ہوتی ہیں وہاں پہ کہ جو ہو ہم حکومت چلیں کریں گے, نصرت لیکن آپس کا واحد انجام صاحبہ, دیکھ کے رہے نا. آپ کی طرف میں آؤں گا. ہمیں جانا پڑے گا فخر الاسلام راجہ صاحب کے پاس, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ میری طرف کب آئیں گے اینکر صاحب. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کی جگہ آج یہ شو ہوسٹ کر رہا ہوں. تو فخر الاسلام راجہ صاحب یہ بتائیے گا, آپ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ ایک وقت تھا, آج سے 5 6 7 مہینے پہلے کی بات ہے, ایسا لگتا تھا جیسے مسلم لیگ نون کا ایک بڑا سٹرونگ ووٹ بینک ہے, بہت ہی سٹرونگ ووٹ بینک ہے, شاید اتنا سٹرونگ ووٹ بینک شاید ہی پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کا ہو. اس میں ایسا لگتا تھا کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. لیکن 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد حالات کوئی لگ ایسے نہیں رہے. لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے, بڑا سٹرونگ ووٹ بینک, وہ اپنی جگہ سے ہل گیا. وہ اپنی جگہ سے جو ہلا ہے, کہ ان کو جو اس طرح کے معاملات ملے یا ان کی اپنی وجہ سے یہ حالت یہاں تک ہوئی, کیا کہو گے راجہ صاحب؟ ایسا ہے جی کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک روایتی طور پر ایک ہر پارٹی کے ووٹ بینک کی ایک مخصوص نفسیاتی ساخت بھی ہوتی ہے, ان کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ ایک اسٹریٹا آف سوسائٹی, معاشی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے. تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے. یعنی 2018 کے مشکل ترین حالات میں جب ہر طرف پہ یہ مکمل میں طور 5 پر مہینے یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, ووٹ آف ناانصافی نو کا, کانفیڈنس سے تب بھی پہلے. مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک کی میں بات کر اگر رہا ہوں جو 5 مہینے پہلے تک آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ تھا, واقعی یہ حقیقت ہے, لیکن اب میں وہ اسی طرف آ رہا ہلا ہوں. ہوا نظر آتا ہے. مجھے کم از کم آدھا وقت عنایت کر دیں میری بہن کے مقابلے میں, تو میں اپنی بات ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. یہ بات بجا ہے, یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ معاملات معاشی پیدا ہوئے اس سے بہت سے ہمارے ووٹ بینک کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسے ایک خطرہ لاحق ہوا ہے. یہ جو بات آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں خود یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ لوگ جب بھی یہ الیکشن کا موقع آئے گا ووٹ بینک کے استعمال کا, تو وہ تقابل کریں گے وہ بھی کہ یہ 4 سال میں بھی کیا ہوا تھا. اور میں تھوڑی سی اس بارے میں بڑی وضاحت کر دوں کہ ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا, چونکہ مسلم ایک ووٹ بینک وہ ہوتا ہے کہ جو فین کلب ہوتا ہے, جو ہر جگہ ہر شہر سے جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا, میں خود 15-18 سال سے گراؤنڈ لیول پالیٹکس میں ہوں, ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر 100 لوگوں کو اپنی کسی میٹنگ میں ہمیشہ سے بلاتے ہیں, اس میں سے 5 یا 10 ہارڈلی آتے ہیں اور باقی کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے اس فیصلے میں شریک ہیں, آپ
وہ فیصلہ کر دے اور ہم لیکن اس کے مقابلے میں بہت سی جماعتیں ہیں. یعنی اگر آپ جلد سے کوئی بیرومیٹر سمجھ رہے ہیں مقبولیت کا اور راجہ تو پھر صاحب تو کہیں ہم نے یہ نہ ہوش ہو سنبھالا کہ تو جماعت آپ اسلامی کے الیکشن بہت بڑے والے دن جلسے ہم نے بھی دیکھے. جب الیکشن ہو رہا ہو کہیں وہاں پہ یہ نہ ہو جائے کہ جی 100 بندوں نے ووٹ ڈالنا تھا لیکن 5 آ گئے اور باقیوں نے کہہ دیا جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں منظور ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نہیں ٹینڈنسی جو ہے ایسا نا وہ ایکسپینڈ کر جائے. جی یہ تو پریزمپشنز ہیں. لیکن ایک ابھی آپ نے بات کی تھی اور پھر میری بہن نے بھی بات کی کہ خطرات سے کھیلنے والی نفسیات, آپ نے بھی کہا وہ میں کی بات کی. تو یہ جو چیزیں یہ ایک سٹنٹ مین کے لیے تو شاید بڑی ایک جو ہے وہ مقبولیت کا باعث ہو سکتی ہے, لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے جس نے قوم کو گائیڈ کرنا ہے, جس نے قوم کو سٹیئر کرنا ہے مشکل حالات میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نفسیاتی ساخت جو ہے آپ بیل مجھے مار والی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پہ جیسے ابھی میری بہن نے یہاں پہ کہا کہ وہ خطرات سے کھیلتے ہیں. تو ایک کھیل میں اور ایک لیڈرشپ میں اور ایک ایسے ملک جو کی لیڈرشپ میں بڑا فرق ہونا چاہیے جو 7ویں 8ویں طاقت بھی ہے اور معاشی طور پر پریشانیوں کا شکار. اس وقت تو ہم سیلاب جیسی ایک آفت قدرتی جو ہے اس میں بھی مبتلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو کہ بنیادی طور پر جو انسانی جو لیڈر کے خواہش ہونے چاہیے اس میں آ بیل مجھے مار بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور نہ وہ خطرات سے کھیلنے کا پاکستان اس وقت اچھا جو ہے راجہ صاحب مکمل ہو ایک سکتا بات آپ ہے. یہ بتائیں, میری آپ مسلم لیگ نون کے ہیں, مسلم لیگ نون کو آپ بہتر جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے چونکہ آپ مسلم لیگ نون کے اندر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جب شہباز شریف صاحب 3 دفعہ اس سب سے بڑا جو صوبہ ہے پنجاب اس کے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو وہ اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنتے تھے. تو اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن کے حکومت کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور آج کل وہ جس طرح کی حکومت میں ہیں وہاں تو اچھی خاصی تعداد میں اتحادی جماعتیں ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ حکومت کرنا وہ تو نہیں ہے. کیا اس وجہ سے شہباز شریف صاحب وہ شہباز شریف صاحب نہیں لگ رہے جو کہ وہ اپنے پچھلے ادوار میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے لگتے تھے؟ کیا کہو گے؟ جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو حقائق ہوتے ہیں دنیاوی اور سیاسی حقائق, ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. نو ڈاؤٹ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہے اس مخلوط حکومت کی, لیکن اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں, اور چونکہ وہ باقی جماعتیں ہیں تو ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہ جو آپ کی نظر میں اور میری نظر میں اور سب دوست لوگوں کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک جو امیج تھا وہ یہی حقیقت پسندی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ خطرات سے کھیلنا یا بیل مجھے مار والی بات نہیں ہوتی. پھر حالات کے مطابق جب کوئی بیٹسمین فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے اس کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے. اور میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پہ نہیں, اس اتفاق کے کرتا ہوں اوپر کہ جب وہ غلط والی حالات آتے ہیں, ڈومیننس برے حالات آتے ہیں تو بھاگ مرکزی جاتا ہے ڈر حکومت کے مارے. وہ نہیں نصرت صحیح ہے. واحد صاحبہ کی مرکزی طرف میں حکومت جاتا اس ہوں. وقت نصرت مسلم واحد لیگ صاحبہ نون یہ کی تھی بتائیے گا اور صوبے میں بھی کہ 1/4 آپ کا جو اکثریت سٹائل آف وہ حالات پولیٹکس تھے. ہے, آپ کا جو پی ٹی آئی کا سٹائل آف پولیٹکس ہے, جو عمران خان صاحب کا سٹائل آف پولیٹکس ہے, وہ کافی حد تک مختلف ہے جو باقی سیاسی جماعتیں پاکستان میں رہی ہیں. میں سٹائل آف پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں. تو اس سٹائل آف پولیٹکس میں ایک اس طرح کی سچویشن بن گئی جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں بنی تھی. سیاسی طور پہ مہاذرائی چلتی رہتی تھی. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون 2 روایتی طور پہ حریف جماعتیں رہی ہیں. لیکن یہ جو اس سے ایک وقت میں ہوا ہے, جس سٹیج پر اس سے ایک وقت میں بات گئی ہوئی ہے, ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ سیاست کم ہوتی جا رہی ہوتی. لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ جنگ کی شکل نہیں اختیار کر لیتی کہ جس میں بڑے اس طرح کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جو سیاست میں بہرحال اس سے پہلے ہم نے کم از کم نہیں سنے. کہ ایسے لگا جیسے کہ شاید یہ کوئی ملک فتح کرنے والی بات ہے یا کسی جنگ کو جیتنے والی بات ہے. کیا کہو گے آپ؟ نہیں, مجھے آپ بتائیے کیا وہ اچھا تھا وہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا جمہوریت کے اوپر, ایک باری ہماری اور ایک باری تمہاری, آرام سے ایک پارٹی جیت جاتی ہے, دوسری پارٹی پورا 3 سال چپ رہتی ہے, آخری سال میں آ کے وہ دوسری پارٹی کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے, پھر اس کو ووٹ پڑ جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ سب کے ساتھ مقابلہ کریں اور صحیح معنوں میں مقابلہ کریں؟
صحیح معنوں میں الیکشن ہو, اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی جماعت جیتتی ہے وہ آ جائے حکومت کرنے کے لیے. لیکن اس طرح نہیں کہ جمہوری معاہدہ ہو گیا جی ہمارا, ادروائز تو وہ پیٹ پھاڑ دوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, پتہ نہیں کیا کیا کروں گا, لیکن وہ اندر سے دوست ہیں. انہوں نے تو لٹرلی باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک دفعہ تو آپ کی باری, ایک دفعہ ہماری باری. تو اس کو بریک کیا ہے خان صاحب نہیں نے. نصرت اور جو وحدہ سب سے صاحبہ ایک بات بتائیں, یہ آپ کو وعدہ نہیں, کس نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ باری لے لیں ایک دفعہ میں لے لوں؟ یہ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ مطلب بڑی عجیب سی کنفیوژن والی جو بات ہے کہ انگلینڈ, یہ نہیں کہاں پر طے ہوا تھا؟ کنفیوژن والی بات نہیں ہے. کیا یہ جو جمہوریت کے اوپر انہوں نے سائن کیا تھا میثاق جمہوریت لندن میں, اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے نا. پہلے شاید یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف نیب میں کیسز کیے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد تو پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے. پھر جو خان صاحب کی انٹری ہوتی ہے تو ایکچولی بونچال آ جاتا ہے, کیونکہ وہ تو جو ان کے پلان تھے اس کے بالکل برعکس ہو رہا تھا. وہ تو سچی بات کہنے والا آدمی ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس طرح کا پولیٹیشین نہیں ہے کہ منہ سے کچھ بولے اور پیچھے کچھ اور کرے. اس کی ایک ایک چیز ایکسپوز تھی تمام 3-3.5 سالوں میں. وہ سانس بھی لیتے تھے تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ہماری بند کمروں میں پارلیمنٹری میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی اور نیچے ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی تھی. وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ ظاہر ہے ان کے بندے اندر ہوتے ہی بیٹھے نصرت ہوئے صاحبہ جو ایک آ کے بات بتا بتائیں رہے نا, ہیں. ایک بات بتائیں نا, جب 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں, بڑے عرصے بعد اور الیکشن ایک ہوئے سیٹ تھے, جیتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے بعد ہوئے تھے, تو وہ پیپلز پارٹی جیت گئی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. پھر 2013-2008 کا تو آپ نے بائی کاٹ کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی نے 2008 کے الیکشن کا بائی کاٹ کیا ہوا تھا. پھر 2013 کے الیکشن میں آپ آئے, پھر بھی نون لیگ کو آپ سے زیادہ سیٹیں ملی, آپ سے زیادہ ووٹ ملے, پھر ان کی حکومت بنی. پھر 2018 میں آپ کی حکومت بنی, آپ کو زیادہ ووٹ ملے, آپ کو زیادہ سیٹیں ملیں. تو یہ جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, زیادہ سیٹیں ملتے ہیں, انہوں نے حکومت بنانی ہے, کہ باریاں تھوڑی ہوتی ہیں کہ جی اس دفعہ تم آ جاؤ, اگلی دفعہ میں آ جاؤں گا. دیکھیں زیادہ ووٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ اتنی ٹیکنیکل طریقے سے بےایمانیاں کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نون لیگ کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بی بی سی کے رپورٹرز بنا کے ان کے ہاتھ میں بکسے تھے اور کہ وہ ہم دیکھنے آئے ہیں کہ الیکشن کیسا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی بکسے وہاں پہ بھی رکھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے وہ بکسے رکھے اور رپورٹ بنائی اور دوسرے بکسے اٹھائے اور باہر چلے گئے. اس میں سارے ووٹ تھے. اب یہ یا دیکھیں رات کے ایک 10:30-11 بجے تک جو توئی کلان جو ہے وہ جیتا ہوا نصرت ہے, صاحب وہ گھر چلے جاتے ہیں. 96,000-98,000 ان کے ووٹ ہیں, تینوں بھائیوں کے, بیٹوں کے, باپ کے, اور صبح جب آتے ہیں تو وہ ہارے ہوئے کوئی اور جیتا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب اس طرح سے نصرت صاحب جیتنا آپ الیکشن سمجھتے ہیں کہ ایک جیتنا ہے؟ بات نصرت صاحبہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے, سیاست میں چونکہ آپ لوگ ہیں, ہم اس لیے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹی وی میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. دھاندلی کے بارے میں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی پکڑی نہیں جا سکتی. الیکشن آپ نے صاف و شفاف کرائیں گے تو ٹھیک ہے, اگر دھاندلی ہوئی تو دھاندلی کے پکڑے جانے کا بہت کم امکان ہوتا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 0.something کہا جاتا ہے. تو اب یہ دھاندلی کو ہم لوگ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسی لیے پکڑنے تو بیچارے خان صاحب روتے رہے الیکٹرانک مشین کے اوپر کرتے رہے 2 مہینے. وہ نیشنل اسمبلی کے باہر رکھی رہی ہے, ہر بندہ آ کے پوچھتا تھا کیسے کرنا ہے. وہ بیچارہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا دبئی سے آ کے وہ سمجھا رہا ہوتا تھا. الگ ہماری میٹنگز ہوتی تھی, اس میں سمجھاتا تھا سب کچھ, لیکن جیسے ہی ہم گئے تو ٹاپل ڈاؤن کر کے رکھ دیا. راجہ صاحب کیونکہ یہ تو بتائیں فیئر آپ کی الیکشن کی طرف. بات ہی نہیں کر سکتے. چلے میں نصرت صاحبہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آپ کی طرف آؤں گا. پہلے مجھے راجہ صاحب کیونکہ اکیلے بیٹھے ہوئے تو بور نہ ہو جائیں, مجھے راجہ صاحب کی طرف جانا پڑ رہا ہے. راجہ صاحب یہ پورے دل سے بات کیجئے گا کہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ غلطی ہو گئی, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے کیا یا کروایا گیا؟ آپ کی اتنی جماعت تھی, آپ کی اتنی تعداد تھی, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی وقت کر سکتے تھے. لیکن آپ 3 سال 10 مہینے میں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کیا, تعداد زیادہ ہونے کے باوجود. اب آ کے 5 مہینے 6 مہینے پہلے آپ نے کسی کے لیے قربانی دی ہے, اور جس کے لیے قربانی دی ہے کیا وہ آپ کے لیے اس قربانی کا ریٹرن آپ کو دے گا؟ سبھی نے. آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے, اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے. یہ 2 اور 2 جمع 2 جمع 4 کا کھیل ہے. ہم واضح طور پہ کہتے تھے کہ اس وقت تک عدم اعتماد نہیں ہو سکتا جب تک کہ نادیدہ قوتیں
وہ حکومت کے ساتھ یا سیاست میں وہ پارٹی. اسٹیبلشمنٹ جب تک پارٹی ہے، ہم واضح طور پہ کہتے تھے، ہماری پارٹی کی قیادت کا ایک واضح یہ موقف تھا کہ عدم ممکن نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے، بلکہ کسی اور کی کیا بات کریں. آپ عمران خان صاحب کے منہ سے محل انہوں نے کوئی درجنوں نہیں 20 دفعہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جب وہ لوگ نیوٹرل ہوئے کہ جو کہ ہمارا مطالبہ تھا، تو جب نیوٹرل ہوئے تو پھر عدم اعتماد ہو جانا فطری بات تھی، اور یہی ہوا. یعنی یہاں پہ تو ایک عجیب بات ہے نا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں شکوے کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، انہیں جو ایون فیلڈ ہے پلینگ کا وہ نہیں مل رہا. تو جب اعلانیہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتوروں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور یہی بنیادی وجہ بنی عدم اعتماد کی. چلو دوسرا راجہ ایک صاحب، خود آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو وقت تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. نصرت واحد صاحبہ کی کو ہم شکریہ پیش کر سکتے ہیں، قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے لائے، اور فخر الاسلام راجہ صاحب بھی اپنا قیمتی وقت ہی ہوگا جو انہوں نے ہمیں دیا. ہمیں دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ سیاست رہے، قائم دائم رہے، کیونکہ سیاست رہے گی، قائم دائم رہے گی تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ ملک کو بیل آؤٹ سیاستدان ہی کرتا ہے، سیاسی جماعتیں ہی کرتی ہے. یہ کئی جگہ پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی ملک کو بیل آؤٹ کر سکے. وقتی طور پہ ضرور ہے کوئی ایسا ٹرن دے دیں، کوئی ایسی طرح موڑ لیں وقتی طور پہ، تھوڑی دیر کے لیے کوئی سہل ہو جائیں چیزیں، لیکن بہرحال سیاست کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر انحصار کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.